اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سورہ آل عمران آیت نمبر 1۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے جن کی باریکیاں، ان کے حقائق و معارف، صحیح مراد کو اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اس کے حقائق و معارف کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کا آغاز حروف مقطعات سے فرما کر ان لوگوں کو چیلنج کیا گیا جو قرآن کریم کی صداقت اور اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی انہی حروف سے بنی ہے جو مخالفین شب و روز استعمال کرتے ہیں، لہذا اس کے باوجود نہ تو اس کے معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس جیسا کوئی کلام لے کے آ سکتے ہیں۔ حروف مقطعات کی حقیقت، بعض صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ محتاط علماء کرام کے نزدیک ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق کا کہنا ہے ان ھذا علم مستور وسر محجوب استأثر اللہ تبارک و تعالی بھی، یہ ایک ایسا مخفی علم اور پوشیدہ خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے، لہذا اس کے معنی مطالب کے پیچھے عوام کو پڑھنے کی بجائے بس اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ برحق ہے۔ باقی یہ اشکال کہ قرآن کریم کے مخاطب جب ہم ہیں تو ان حروف کو بھی ہمارے لیے قابل فہم ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کے اتارنے کا کیا فائدہ؟ یہ اشکال کچھ زیادہ وزن نہیں رکھتا، اولا اس لیے کہ قرآن حکیم کے نزول کا فائدہ فہم معانی میں منحصر نہیں، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مکلفین سے فقط ایمان لانا مطلوب ہے، اور یہی مقصد حروف مقطعات کے نازل کرنے کا بھی ہے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں تاکہ ان کا کمال انقیاد و تسلیم ظاہر ہو، یعنی بات کو ماننا اور تسلیم خم کرنا یہ بالکل واضح ہو جائے۔ اور یہی مقصد حروف مقطعات کے نازل کرنے کا بھی ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں تاکہ ان کا کمال انقیاد و تسلیم ظاہر ہو۔ ثانیاً ان کے پڑھنے کے معنی، فوائد و برکات ہیں جو کہ غیب سے ہمیں پہنچتے ہیں اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ نمبر 3، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس میں بندوں کی آزمائش مقصود ہے کہ کون بغیر معنی مطالب سمجھے ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، پس ایمان لانے والے سعادت مند ہوں گے، انکار کرنے والے بدبخت ہوں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حروف مقطعات کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسرار و رموز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی حضرات پر منکشف ہوتے ہیں جو من جانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے وارث بنائے گئے ہوں۔ بعض اوقات ان حروف کے اسرار وارثین علوم نبوت کے سامنے ان کے تقوی کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ متشابہات کے معارف، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں لکھتے ہیں ایک مدت تک یہ فقیر متشابہات کی تعویل کو صرف حق سبحانہ کے علم میں جانتا تھا، اور علماء راسخین یعنی بڑے بڑے علماء کرام کو متشابہات کے ساتھ ایمان رکھنے کے سوا بہرہ ور نہیں پاتا تھا، اور ان تعویلوں کو جو علماء صوفیہ نے بیان کی ہیں ان متشابہات کی شان کے لائق نہیں سمجھتا تھا، اور وہ اسرار جو پوشیدہ رکھنے کے قابل ہیں ان کی تعویلات کا تصور نہیں کرتا تھا، جیسا کہ عین القضات نے بعض متشابہات کی تعویل میں کہا ہے، مثلا الف لام میم سے علم مراد ہے جس کے معنی درد کے ہیں جو کہ عشق و محبت کے لوازمات میں سے ہے وغیرہ۔ آخرکار جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے متشابہات کی تعویل کا تھوڑا سا حصہ اس فقیر پہ ظاہر کیا اور اس دریائے محیط یعنی بڑے دریا میں سے ایک چھوٹی سی نہر اس مسکین کی استعداد کی زمین پر کھول دی، تب معلوم ہوا کہ علماء راسخین کو بھی متشابہات کی تعویل میں سے بہت بڑا حصہ حاصل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی راستہ نہ پاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اصل ایمان لانا ہے، پھر تقوی میں جتنا کمال ہوگا اسی درجے میں ہر آدمی کو فائدہ ہوگا۔ جب ذہن صاف ہوگا، تقوی سے آدمی کے ذہن کی صفائی ہو جاتی ہے، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اب دل کے اندر سے گند نکلے گا، نحوست نکلے گی، تب دین کی باتیں سمجھ آئیں گی۔
ورنہ دین پڑھتے پڑھتے بھی آدمی کوئی الٹی بات کر دیتا ہے، غلط بات کر دیتا ہے، یا وہ جو نحوست پڑتی ہے غلط چیزوں کی، اس کا اثر پڑ جاتا ہے، اس کے اندھیرے میں آدمی پھر کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتا ہے، جس سے آدمی کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور بھی کئی لوگوں کا نقصان ہو جائے۔ تو آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اپنی مرضی سے جو دل میں آ رہا ہے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، کہ دیکھ رہے ہیں ڈرامے اور فلمیں، اور اپنی طرف سے قرآن کی تفسیری بیان کی جا رہے ہیں، کوئی توبہ استغفار نہیں کر رہے، کوئی اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، اور کیا کر رہے ہیں کہ مستقل طور پہ اپنی طرف سے باتیں اس میں کری جا رہے ہیں، کہ ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تفسیر میں بھی اپنی طرف سے باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ بھئی ہم تو کسی کی نہیں مانیں گے، ہم تو خود سوچیں گے۔ بھئی آپ کا ذہن کتنا گندا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کتنا خراب کیا ہوا ہے، بد نظری ہے، اور کیسی کیسی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور توبہ استغفار بھی نہیں ہے، نماز تک کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ سے صحیح تفسیر ہوگی؟ آپ سارے علماء سے الگ ہو کے چل رہے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے رہزن موجود ہیں جو آپ کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، دین والوں سے جڑیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، اپنے اندر خوف پیدا کریں۔ ہر وہ آدمی جس کے اوپر اللہ کا خوف غالب ہو، اس کی حرکتوں سے، اس کے کاموں سے، اس کی باتوں سے کوئی اللہ کا خوف ظاہر ہو، اس کے پیچھے چلیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی جس پہ اللہ کا خوف غالب ہو، جس کی باتوں سے، جس کی حرکتوں سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس کے اوپر کوئی اللہ کا خوف ہے، تو اس کے پیچھے چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہے۔ اگر اس پہ کے اوپر کوئی اللہ کا خوف ہے تو اس کے پیچھے چلتے رہیں، اگر اسے اپنی ہی فکر نہیں ہے تو وہ آپ کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے دین کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، کسی ایک کو دیکھ کر سب کو نہ چھوڑیں، بلکہ اللہ نے آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں بھی علماء ربانیین، نیک علماء کرام، اللہ تعالیٰ کو مکمل وقت دینے والے مشائخ عظام، جو ہر وقت دین کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے زندگی کا مقصد اللہ کا دین بن چکا ہے، ان کے ساتھ جڑیں، ان کو تلاش کریں، آپ کو مل جائیں گے۔ ڈھونڈنے کی بات ہے، بھئی آپ موبائل تلاش کرتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کون سا موبائل اچھا ہے، اوپو موبائل اچھا ہے، ویوو موبائل اچھا ہے، آئی فون موبائل اچھا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کون سا میں لے سکتا ہوں، پھر آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں کس کی ریم اچھی ہے، کس کی میموری اچھی ہے، اسی طرح دیکھیں نا، اس طرح معلوم کریں کون اللہ والا ہے، اللہ والوں کو تلاش کریں۔ تھک ہار کے بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ تھک ہار کے یہ کیوں کہتے ہیں جی سارے ہی ایسے ہیں؟ سارے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے، ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی۔ آج بھی نیک لوگ موجود ہیں، اللہ کو اعلیٰ پیمانے پر راضی کرنے والے موجود ہیں۔ تلاش کرنا آپ کے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے تلاش کرنا۔ آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ تھک ہار کے آپ بیٹھ جائیں جی بس یہ حکم لگا دیں جی سارے ہی ایسے ہیں۔ یہ بہت بڑی تلبیس ہے شیطان کی، جو ہر آدمی پر وہ ڈالتا ہے کہ اس کو بس بالکل دین والوں سے کاٹ دیتا ہے۔ دین والوں سے کٹ جائیں گے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی، کیا دین کی بات آئے گی؟ اس لیے دین والوں کو تلاش کریں، نیک لوگوں کو تلاش کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دین کو سیکھیں، اپنی زندگی میں دین لائیں، تاکہ ہم دنیا آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔